الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو اس نسبت سے اس مہینے کو تمام مہینوں سے برتری حاصل ہے، حتیٰ کہ رمضان مبارک سے بھی یہ مہینہ افضل والا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کہ بھائی رمضان میں قرآن آیا تو اسے فضیلت مل گئی. تو آپ یہ سوچیں قرآن نازل کس پر ہوا ہے؟ اگر میرے اور آپ کے آقا نہ آتے تو قرآن کیسے نازل ہوتا؟ تو آقا علیہ السلام صاحب قرآن ہے. تو جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اس میں نیکیوں کا اجر، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو جس دن صاحب قرآن خود تشریف لائے، جس پر قرآن نازل ہوا، وہ آقا علیہ السلام جس دن تشریف لائے وہ کتنا بڑا دن ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس پہنچ جائے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ، جب اللہ کا فضل تمہارے پاس پہنچ جائے. کس طرح فضل پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم ہمارے پاس ہمارے اوپر ہوتے ہی رہتے ہیں زندگی کے اندر. بھائی بیٹا اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. بیٹا اگر کسی کے ہاں ہو جائے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اس پر ضرور خوشی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے اور بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرما دیا. تو اس پر خوشی کرنی چاہیے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی جو صاحب اولاد ہو جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے فضل فرمایا اور اس نعمت سے سرفراز فرما دیا. اور اگر بیٹی مل جائے تو وہ بھی رحمت ہی، اور اللہ کی رحمت جب آ جائے تو اس پر بھی خوشی کرے. قرآن کہہ رہا اللہ تعالیٰ کا. اور یہ خوشی منانے کا حکم قرآن میں واجب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لازمی ہے. تو پیارے دوستو یہ خوشیاں، بیٹا آ جائے چھوٹی خوشی ہے، بیٹی مل جائے یہ بھی چھوٹی خوشی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کا اس دنیا میں آنا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت ہے، رحمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آج میں اور آپ اگر بچے ہوئے، ہماری اگر شکلیں سلامت ہے، جسم سلامت ہے، تو یہ اس محبوب کی رحمت للعالمین نبی کی برکت ہے. انہی کی وجہ سے آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی کہ وہ رحمت للعالمین محبوب ہمارے اندر موجود ہے. اگر حضور رحمت نہ ہوتے اور ہمارے اندر تشریف فرما نہ ہوتے تو آج ہماری شکلیں بھی تبدیل ہو جاتی. پہلی امتوں کا آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ وہ ایک گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو تبدیل فرما دیتا، ان کی پیشانیوں پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا، ان کے دروازوں کی چوکھٹوں پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا کہ فلاں نے آج فلاں گناہ کیا ہے، فلاں نے شراب پی ہے، فلاں نے زنا کیا ہے، اس نے ماں باپ کی بے ادبی کی ہے، نافرمانی کی ہے، آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اس دور میں پہلے کی امت اگر گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ کی شکلیں تبدیل فرما دی. لیکن آج میں اور آپ اگر بچے ہوئے تو اس رحمت للعالمین نبی کا صدقہ ہے کہ آج ہم رات صبح فجر سے اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہمارا گناہوں کا میٹر مسلسل جاری ہے. کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شریعت مصطفیٰ کی بالکل اللہ ماشاءاللہ خلاف ہو چکا ہے. ہم کھانا کھائیں تو ہمیں بسم اللہ یاد نہیں رہتی، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے. ہم کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہمارے پاس ہیں. اگر کوئی ہم سے استنجا کرنے کا طریقہ پوچھ لے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آپ کو کیا طریقہ بتایا کہ استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو میں سمجھتا اللہ ماشاءاللہ کوئی 100 میں سے ایک مسلمان ہوگا جو کوئی صحیح طریقہ بتا سکے کہ استنجا کرنے کے یہ آداب ہے، یہ طریقہ ہے. باقی تو باتیں دور کی ہیں. اس کے بعد وضو آ گیا، پھر فرائض آ گئے، غسل آ گیا، بہت ساری چیزیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحیح طرح سے استنجا کرنے کا بھی صحیح طرح سے کوئی طریقہ معلوم نہیں ہوگا. کیوں معلوم نہیں؟ اس لیے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے نہیں، نہ خود تعلیم حاصل کرتے، نہ اپنے بچوں کو دلاتے،
نہ سیرت نبی پہ خود عمل کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سیرت نبی سکھاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں سکھایا ہوگا کہ بھائی پانی پیتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، پانی دیکھ کر پینا چاہیے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ کون سا والد ہے یا اتنے حضرات بیٹھے کس نے اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائے بتائیں؟ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا کہاں سے کھلایا، تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی کالج میں اسکول میں یونیورسٹی کے اندر بچے کو تعلیم دلائی تھی یا نہیں دلائی۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر دین کا علم جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو شب و روز زندگی گزارنے کے طریقے ہمارے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ وہ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر بندہ کھڑے ہو کر 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، فرض نماز کے علاوہ عبادت کی بات کر رہا ہوں، 60 سال تک دیگر عبادات کے اندر وہ مشغول رہے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اور دوسری طرف اپنے بیٹے کو ایک اچھا ادب سکھا دے کہ بیٹا چچا کے سامنے جاتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ماموں کے سامنے جاتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، چچا کے گھر پہ اگر جائیں تو السلام علیکم کہیں، کسی بڑے کے سامنے جائیں تو ادب سے پہلے آپ سلام کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک اتنا سا ادب آپ نے سکھایا تو اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ وہ 60 سال کی آپ کی عبادت سے زیادہ اپنے بچے کو یہ اگر آپ ادب سکھائیں گے تو اس میں زیادہ اجر اور